میرا نام تیمور ہے. میرا تعلق ایک اپر کلاس فیملی سے تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا ہے اور وہ اپنے پیسے سے ہر خوشی خرید سکتا ہے. لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس دولت نے مجھے بد نصیبی کے کس مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ جو میری کہانی سنتا وہ افسوس ہی کرتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہی ایسے تھا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو جاتا جہاں پر میری دولت میری دشمن نہ بنتی. میں یوں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا. میرے پاپا شہر کے ایک بڑے بزنس مین تھے. ان کی 3-4 کپڑے کی فیکٹریاں تھیں. دولت کی دیوی پاپا پر بڑی مہربان تھی. وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتے اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ مٹی بھی سونا بن جاتی. اور پھر ان کی شادی بھی ان کی پسند سے ہوئی تھی، کیونکہ میرے دادا دادی اپنے اکلوتے بیٹے کی کوئی خواہش اور کوئی بات نہیں ٹالتے تھے. پاپا نے میری ماما کو پسند کیا. وہ دونوں ایک کالج میں پڑھتے تھے. اور پھر جب میری ماں سے شادی کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیا تو انہوں نے بھی بیٹے کی خوشی کو دل و جان سے قبول کر لیا. حالانکہ میری ماما کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، اس کے باوجود میرے دادا دادی نے ان کو اپنے بیٹے کی دلہن بنایا اور میری دادی کے انتقال کے بعد گھر کی سیاہ و سفید کی مالکن بن گئی. ماما پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی اور دولت نے ان کی شخصیت کو اور بھی نکھار دیا. وہ کسی طرح بھی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی نہیں لگتی تھیں، لیکن اس دولت نے ماما کا دماغ خراب کر دیا تھا. اب وہ اپنے غریب بہن بھائیوں سے نہیں ملتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے میکے والوں سے تعلقات رکھیں گی تو ان کے ہونے والی اولاد پر برا اثر پڑے گا. اس طرح میرے نانا نانی، 2 ماموں اور 3 خالہ ہونے کے باوجود میرا ننیال میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. میں ماما پاپا کی شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوا تھا اور میرے پیدا ہونے پر انہوں نے اتنا بڑا جشن منایا کہ شہر کے ہر امیر بندے کو دعوت دی. اس تقریب میں میرے ددیال سے تو سب لوگ شامل تھے، لیکن میرے نانا کی فیملی میں سے کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا تھا. میرے ددیال میں سب ہی بہت امیر تھے. خاص طور پر میرے پاپا کے فرسٹ کزن کی فیملی تو میرے پاپا سے بھی زیادہ امیر تھی. وہ پاپا کے تایا کے بیٹے تھے اور ان کا بزنس پہلے پاپا کے ساتھ ہی تھا، مگر انہوں نے بڑی جلدی اپنی 5 فیکٹریاں بنا لی تھیں. ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو مجھ سے کافی بڑی تھی. میں جب اسکول جانے کے لائق ہوا تو پاپا نے میرا داخلہ شہر کے سب سے بڑے اسکول میں کروایا اور میرے لیے ایک الگ گاڑی اور ڈرائیور کا انتظام کیا جو مجھے اسکول لے کر بھی جاتا تھا اور واپس بھی لے کر آتا تھا. اس کے بعد مجھے پڑھانے کے لیے گھر میں ہی ایک ٹیوٹر آیا کرتا تھا جس کی ماہانہ فیس ایک مڈل کلاس فیملی کے ماہانہ خرچے کے برابر تھی. میری ماما شہر کے سب سے بڑے برانڈز پر شاپنگ کرنے جاتی تھیں اور 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے تو کسی ہوٹل میں وہ کھانا پسند نہیں کرتی تھیں. ہر مہینے ان کے بے شمار جوڑے اور زیورات بنتے تھے. اتنی دولت ہونے کے باوجود اور ان کے پاس اتنے اختیارات کے بعد بھی انہیں مزید دولت کی ہوس تھی اور میرے پاپا وہی کرتے جو ماما کہتی تھیں. لیکن جب تک دادا زندہ رہے گھر اور پاپا پر ان کی مرضی چلتی تھی. ہمارے خاندان میں ایک رواج تھا کہ خاندان کی لڑکیوں کے رشتے غیر برادری میں نہیں کرتے تھے. بے شک کسی لڑکی کو ساری زندگی کنواری گھر بٹھانا پڑ جاتا، لیکن خاندان سے باہر رشتہ کرنے کو اپنی عزت کی توہین سمجھتے تھے. اس لیے میرے پاپا کے کزن کی بیٹی ایمن کے لیے خاندان میں کوئی رشتہ موجود نہیں تھا. اس کے والد سے زیادہ فکر میرے دادا کو تھی کیونکہ وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی پوتی تھی. جب میں پیدا ہوا اس وقت ایمن 15 سال کی تھی اور میٹرک میں پڑھ رہی تھی. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی، لیکن ہمارا خاندان انہی رسم و رواج کے پیچھے دوڑ رہا تھا جن کا ہمارے مذہب میں کوئی مقام نہیں تھا. اور سب اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہی دقیانوسی خیالات کے مالک تھے. ایمن کے جوڑ کا کوئی رشتہ خاندان میں موجود نہیں تھا کیونکہ نہ تو کوئی اس کے باپ کی ہم پلہ تھا اور نہ ہی اس کا ہم عمر خاندان میں تھا. صرف ایک کزن تھا جو ایمن سے 5-6 سال بڑا تھا، مگر اس کے ماں باپ کے ساتھ میرے پاپا اور ایمن کے پاپا کی دشمنی چل رہی تھی. اسی وجہ سے وہاں ایمن کا رشتہ ناممکن تھا. اس لیے میرے دادا نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور میرے پاپا سے کہا کہ ایمن کا نکاح اپنے بیٹے تیمور سے کر دو. اس طرح ایمن کی ساری دولت بھی تمہارے پاس آ جائے گی اور تمہاری 4 فیکٹریوں سے 9 ہو جائیں گی. گھر کی عزت بھی گھر میں رہ جائے گی. میرے پاپا یہ سن کر کچھ پریشان ہو گئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اس وقت چھوٹا سا تھا اور ایمن جوان تھی. میرے پاپا نے دادا کی اس بات کی مخالفت میں کچھ بولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میری ماما نے اور دادا جی کو زبان دے دی کہ آپ جیسے مناسب سمجھیں ویسے کیجیے. اس میں ہرگز ماما کی فرما برداری یا اطاعت گزاری شامل نہیں تھی، بلکہ ان کا مفاد اور خود غرضی شامل تھی. انہیں صرف وہ 5 فیکٹریاں نظر آ رہی تھیں جن کی اکلوتی وارث ایمن تھی، لیکن انہوں نے بیٹے کی عمر اور ہونے والی بہو کی عمر میں فرق کو نظر انداز کر دیا تھا. دادا یہ بات ایمن کے پاپا سے بھی کر چکے تھے.
ایمن کے پاپا کو اس بات پر بالکل بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر تیمور سے بھی ایمن کی شادی نہ ہوئی تو ایمن کو ساری زندگی بغیر شادی کے گزارنی پڑے گی، اور پھر ان کی وفات کے بعد ایمن کا خیال کون رکھتا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا اور ایمن کو میٹرک کروانے کے بعد گھر پر بٹھا دیا۔ ایمن کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو اس نے بہت کوشش کی، اپنے پاپا سے جھگڑا بھی کیا اور وہ روئی دھوئی بھی، لیکن اس کے پاپا نے ایک بھی نہیں چلنے دی اور اس کی منگنی میرے ساتھ کر دی۔ ایمن اس وقت 16 سال کی تھی اور میں 2 سال کا تھا۔ میری ماما نے اپنی ہونے والی بہو کو ہیروں کا ہار تحفے میں دیا اور ایمن کے پاپا نے اپنے دودھ پیتے داماد کے نام اپنی ایک فیکٹری کر دی۔ اب پاپا کی 5 اور ایمن کے پاپا کی 4 فیکٹریاں ہو گئی تھیں۔ جب انہوں نے ایک فیکٹری میرے نام کی تو اس وقت دادا نے میرے پاپا سے کہا کہ اب تمہیں سمجھ آیا میں یہ کیوں کہہ رہا تھا، تو پاپا بھی خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے اس رشتے کی مخالفت میں ایک لفظ نہیں کہا۔ میں اسکول جاتا تھا اور ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ 7 سال کا ہو چکا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بچپن میں میری منگنی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو سب بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، تو مجھے پتا چلا کہ ایمن کے پاپا کو بڑا زبردست ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ میں ان کو بڑے پاپا کہہ کر پکارتا تھا، کیونکہ رشتے میں تو وہ میرے تایا ہی تھے۔ ان دنوں میں میرے دادا ابو بھی بیمار رہتے تھے، اسی لیے وہ ہاسپٹل نہیں گئے۔ میری ماما اور پاپا ہی بڑے پاپا کو دیکھنے ہاسپٹل گئے تھے، اور پھر واپسی پر ماما ایمن کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ تب 2 دن بعد اچانک ماما نے مجھے نئے کپڑے پہنا کے تیار کیا اور میرا نکاح ایمن کے ساتھ اس کے پاپا کے سامنے ہاسپٹل میں کروا دیا، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح ان کے سامنے ہو جائے۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد اپنی بیٹی اور داماد کے نام کر دی تھی۔ نکاح کے وقت انہوں نے وہ کاغذات سب کے سامنے ایمن کے حوالے کیے اور میری ماما سے کہنے لگے کہ بھابھی اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ایمن آپ کے حوالے ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ماما نے ان سے وعدہ کیا اور پھر کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کا سب سے زیادہ دکھ صرف اور صرف ایمن کو تھا۔ وہ اس کے بعد سے ہمارے گھر شفٹ ہو گئی، لیکن وہ اپنے الگ کمرے میں سوتی تھی اور میں اپنے کمرے میں۔ جب میرا اس سے نکاح ہوا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نکاح کا مطلب کیا ہے۔ میں تو بس اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ سب لوگ جمع تھے اور مجھے اچھے سے کپڑے پہنائے گئے تھے۔ میں نے ماما سے پوچھا بھی تھا کہ ہم ہاسپٹل کیوں جا رہے ہیں، تو ماما نے کہا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر تمہیں سمجھا دوں گی۔ ہمیں اپنے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ ایمن ہمارے گھر کیوں رہتی ہے۔ ایک دن میں نے کسی کام کی وجہ سے ایمن کو پکارا تو اسے ایمن آپی کہہ دیا، جس پر ماما نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم ایمن کو آپی نہیں بلکہ ایمن کہہ کر پکارو گے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے ایمن کہنا شروع کر دیا۔ پھر جب میں 14 سال کا ہوا تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا، لیکن دادا کے انتقال سے 2 دن پہلے مجھے شیروانی پہنا کے اور ایمن کو دلہن بنا کے دادا کے سامنے بٹھایا گیا تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ میں اتنا تو جانتا تھا کہ شیروانی دولہا پہنتا ہے اور اس کی دلہن کو اس کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ ایمن سے میری شادی ہو چکی ہے اور وہ میری بیوی ہے تو میں ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے ماما سے کہا کہ ایسا آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اتنا چھوٹا تھا اور آپ لوگوں نے میری شادی کر دی، اور وہ بھی ایمن سے جو مجھ سے اتنی بڑی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں جب جوان ہوں گا تو وہ کہاں پہنچی ہوئی ہوگی؟ تو ماما نے کہا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اپنی پسند سے ایک اور شادی کر لینا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہی تمہارے حق میں بہترین ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تم اس چیز کو سمجھ جاؤ گے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ایمن ہر وقت میری نظروں کے سامنے گھر میں ہی موجود ہوتی تھی، میرا ہر کام بھی وہی کرتی تھی، میرے کپڑوں کا خیال رکھنا، میرے کھانے پینے کو دیکھنا، یہاں تک کہ میرے کمرے کی صفائی بھی وہی کرواتی تھی، اور میں اس کی ان ساری باتوں سے چڑھتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے ہی نہ آئے، لیکن ماما کے ہوتے ہوئے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ایمن کو میرے سامنے کہا کرتی تھیں کہ تیمور تمہارا شوہر ہے، اس لیے اس کے ہر کام کی ذمہ داری تم پر ہے، اور ایمن خاموشی سے ہر کام کرتی رہتی۔ جب میں 16 سال کا ہو گیا اور ہر طرح سے ہر بات کو سمجھنے لگ گیا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایمن بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ پھر ایک دن ماما نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو اور تمہارا شوہر اسی گھر میں رہتا ہے، اس کے باوجود تم نوکرانیوں والے حلیے میں گھومتی ہو۔ اس کے بعد ایمن نے اچھے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے، اس کی کلائیوں میں چوڑیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، یا شاید میں ہی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، میں 21ویں سال میں تھا جب پاپا نے میرا اور ایمن کا کمرہ ایک کر دیا۔ میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میری طرف سے توجہ چاہتی ہے، لیکن میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتا تھا۔ میں جب کمرے میں جاتا وہ وہاں پر سچ سمر کے بنا انتظار کر رہی ہوتی تو مجھے بہت الجھن ہوتی تھی، میں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ میں 21 سال کا تھا اور وہ 36 سال کی تھی۔ اب تو اس کے چہرے سے بھی اس کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتی، جلدی جلدی میرے کام کرتی۔
پھر ایک دن پاپا نے مجھے کہا کہ ایمن کو اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جاؤ، تو میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے مجھے میرا ایک دوست مل گیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری کزن ہے اور ہمارے گھر رہنے آئی تھی، اسی لیے میں اپنے ساتھ گھمانے لے آیا۔ یہ سن کے ایمن کا چہرہ اتر گیا، لیکن اس نے گھر آ کر اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ میں پڑھ رہا تھا اور وہ میری خدمتوں میں مصروف تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے اپنا بنانا چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میں کسی اور کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ میں بھی اس کے ہوتے ہوئے چاہ کر بھی کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی ایسا تھا، میں نہ تو اسے اپنی بیوی مانتا تھا اور نہ ہی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میں کیا چاہتا ہوں۔ شاید ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنی زندگیوں سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی ایسی بات جو میرے مزاج کے خلاف ہو، اس لیے آہستہ آہستہ میں بھی اسے تھوڑی بہت اہمیت دینے لگا۔ ایسے ہی مزید 2 سال گزر گئے اور پھر ہمارا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ میرے ماما اور پاپا بے حد خوش تھے کیونکہ ان کو ان کا وارث مل گیا تھا، لیکن مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میری ماما نے میرے بیٹے کا نام ایان رکھا۔ اب ایمن کی ساری توجہ ایان کو سنبھالنے کی طرف تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میری طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ میرا ہر کام پہلے کی طرح وقت پر ہو رہا تھا۔ جب ایان 2 سال کا ہوا تو ایمن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب اس میں پہلے جیسی چستی اور شادابی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گھر اور بچے کی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی تھی۔ جبکہ گھر میں ملازموں کی ایک فوج موجود تھی، اس کے باوجود وہ میرے اور ایان کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن ماما نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگیں کہ اگر تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ لیکن میں نے ماما کو انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہوں اور اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ جب ایان 6-7 سال کا ہو گیا تو وہ اسکول جانے لگ گیا۔ تب ایک دن اچانک ایمن کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اسے الٹیاں آ رہی تھیں۔ اس کا چیک اپ کروانے میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے برین ٹیومر ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آپ ایمن کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ایمن کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا سٹریس نہ ہونے دیں۔ پھر ڈاکٹر نے ایمن کے لیے دوائیاں لکھ کر دیں اور ہمیں سرجری کا بھی مشورہ دیا۔ میں تو چاہتا تھا کہ ایمن کو امریکہ لے جاؤں، لیکن وہ کسی بھی طرح سرجری کروانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر میں نے اس سے ایان کا کہہ کر سمجھایا کہ میرے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے ہی مان جاؤ، تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں ایان کو ماما کے پاس چھوڑ کر ایمن کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ وہاں 6 مہینے تک ایمن کا علاج چلا اور پھر سرجری بھی ہو گئی۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے، لیکن ایمن کی طبیعت سنبھلتی نہیں تھی اور اب تو وہ کافی باتیں بھی بھولنے لگ گئی تھی۔ میں نے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اور ایان کے لیے ایک آیا کا انتظام کر لیا۔ لیکن جب کچھ مہینوں بعد مما اور پاپا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک ساتھ انتقال ہو گیا تو مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں ان دونوں کے صدمے اور ایمن کی طبیعت کو لے کر کافی پریشان رہنے لگ گیا تھا۔ ایمن کی حالت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی۔ اور جب ایان 14 سال کا ہوا تو ایمن کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ اور وقت ایان کے نام کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن میں نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ تو ایمن کی زندگی میں ہی کر لیا تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد میں کیسے شادی کر لیتا؟ اور پھر ایان کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایان اسکول میں پڑھتا تھا، میں نے گھر سے تمام ملازماؤں کو نکال دیا اور ہر کام کے لیے میل نوکر رکھ لیے، یہاں تک کہ کھانا پکانے کے لیے بھی ایک کک آتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں عورتوں کی موجودگی میں کمفرٹ محسوس نہیں کرتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام کوئی عورت کرے، اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ لیکن جو کھانا بناتا تھا اس کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں تھا، یہ شاید مجھے ایمن کے ہاتھ کا ذائقہ ہی بھا گیا تھا۔ پھر میں نے دوسرا کک رکھ لیا، لیکن اس کے بھی ہاتھ کا کھانا مجھے پسند نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں ایان کے ساتھ بیٹھا بے دلی سے ڈنر کر رہا تھا تو ایان کہنے لگا کہ پاپا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں ان کا کھانا میں نے اسکول میں کھایا تھا، کیونکہ وہ میرے ایک دوست کی خالہ ہیں۔ میرا دوست کبھی کبھی اپنے خالہ کے گھر جاتا ہے تو ان سے کھانا بنوا کے لے آتا ہے، ان کے ہاتھ میں بالکل مما جیسا ذائقہ ہے۔ میں یہ سن کر تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ ایان جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں تو سب امیر گھرانوں کے بچے آتے تھے، پھر یہ کون سا دوست ہے جس کی خالہ کھانا بناتی تھی اور وہ ہمارے گھر پہ بھی کام کرنے کو مان جائے گی؟ لیکن میں نے زیادہ اس بات پر توجہ نہیں دی اور ایان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو اپنے دوست سے بات کر لو، اگر وہ کھانا بنانے کے لیے آ جاتی ہیں تو ہم ان کو رکھ لیں گے۔ جب میں نے ایان کو اجازت دی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے دوست کی خالہ عمر میں یقیناً بڑی ہوگی، شادی شدہ یا ہو سکتا ہے بیوہ ہو، اسی لیے میں مطمئن تھا اور میں نے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں کی۔
2 دن بعد جب میں اپنے آفس میں تھا تو مجھے ایان کا فون آیا. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دوست کی خالہ ہمارے گھر کھانا بنانے کے لیے تیار ہیں, تو میں ان کو ماہانہ تنخواہ کیا بتاؤں. میں نے ایان سے جلدی میں کہہ دیا کہ جو چاہے طے کر لو. اس کے بعد میں نے فون بند کر دیا کیونکہ میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا. لیکن جب میں شام کو گھر گیا اور فریش ہو کے ڈنر کے لیے بیٹھا تو پہلا لقمہ لیتے ہی حیران ہو گیا, کیونکہ کھانا بڑا مزیدار تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ایمن نے بنایا ہو. میں نے فوراً سے پوچھا کہ آج کھانا کس نے بنایا ہے, تو ایان کہنے لگا کہ کھانا میرے دوست کی خالہ نے بنایا ہے. میں نے کہا وہ کام پر آ بھی گئیں؟ تو کہنے لگا کہ جی پاپا, وہ صبح ہی آ گئی تھیں اور کھانا وغیرہ بنا کے چلی گئیں. میں نے ایان سے کہا کہ مجھ سے تو ملوا دیتے اور ان کو تنخواہ کیا بتائی. ایان کہنے لگا کہ میں نے ان سے بات کی تھی مگر وہ کہہ رہی تھیں کہ جو دل چاہے دے دیجیے گا, کیونکہ پاپا وہ یہیں رہنا چاہتی ہیں. تو میں نے ان کو ایک سرونٹ کوارٹر بھی دکھا دیا تھا. پھر ایان نے مجھے بتایا کہ ان کا نام صفیہ ہے اور وہ کل سے آ جائیں گی اور 2 ٹائم کا کھانا بنا دیا کریں گی. میں نے کل ان کو لانے کے لیے ڈرائیور کو بھی بول دیا ہے. میں یہ سن کر مسکرانے لگ گیا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ گھر کے اہم فیصلے کرنے لگ گیا تھا. اگلے دن صفیہ اپنا کچھ ضروری سامان لے کر سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو گئی. میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی, انہیں دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے احترام پیدا ہوا, کیونکہ وہ ایک بڑی سی چادر میں لپٹی اور چہرے پر سادگی تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر میں رہتی تھیں, لیکن بھابھی کو ان کا وہاں رہنا کچھ پسند نہیں تھا, اسی لیے وہ یہ نوکری کرنا چاہتی ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو رہائش بھی مل رہی تھی. میں نے سر ہلاتے ہوئے انہیں کچن میں جانے کا اشارہ کیا اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کی عمر زیادہ نہیں لگ رہی تھی, اور پھر صفیہ کے بھائی نے کیوں اپنی بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھا. لیکن میں ابھی کسی کے نجی معاملے میں بول نہیں سکتا تھا, نہ ہی پوچھنا مناسب تھا, اسی لیے میں خاموش رہا. صفیہ نہ صرف ہمارے لیے کھانا بناتی تھی بلکہ اور بھی چھوٹے موٹے کاموں کا خیال رکھتی تھی, خاص طور پر ایان کے لیے. میں نے صفیہ کے رویے اور لہجے میں فکر محسوس کی تھی. وہ ایان کے کھانے پینے کے علاوہ اس کی آنے جانے کا وقت کا بھی خیال رکھتی ہیں. ایک دن جب رات ہو گئی اور ایان گھر نہیں آیا تو صفیہ اس طرح بے چین ہو کے لان میں ٹہل رہی تھی جیسے ایان اسی کا بیٹا ہو, اور جیسے ایان گھر آیا تو وہ فوراً پوچھنے لگ گئیں کہ بیٹا اتنی دیر کیوں کر دی, شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں, جلدی آ جایا کرو. میرا دل پریشان ہو رہا تھا. پہلے تو ایان اس کی باتیں سن کر حیران ہو گیا, لیکن پھر مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ صفیہ خالہ پریشان نہ ہوا کریں, میں اب بڑا ہو گیا ہوں. پھر وہ ایان کو اپنے ساتھ کچن میں لے گئیں اور وہیں پر اس کو کھانا دیا. میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا. مجھے اچھا لگا کہ وہ ایان کا اس طرح اتنا خیال کرتی تھیں. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے کیونکہ مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے, کچھ ضروری کام ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلی جانا, لیکن سب خیریت تو ہے. تب صفیہ کہنے لگی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس لیے میرا جانا ضروری ہے. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جانے کی تیاری کرو, ڈرائیور آپ کو چھوڑائے گا. اس کے بعد میں اپنے دوست کی طرف نکل گیا, لیکن بیچ راستے میں مجھے خیال آیا کہ صفیہ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یقیناً اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی, اسی لیے میں واپس گھر کی طرف مڑ گیا. لیکن میں جیسے ہی گھر پہنچا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ صفیہ اور میرا بیٹا ایان لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے. صفیہ بہت رو رہی تھی اور ایان اسے چپ کروا رہا تھا. وہ صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ ایان نیچے زمین پر بیٹھا ہوا تھا. میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا. صفیہ کہہ رہی تھی کہ ایان جب تیمور سر کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی مما کی بہن کی بیٹی ہوں تو وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے. انہیں لگے گا کہ میں کسی مفاد کے تحت یہاں آئی ہوں, اس لیے پلیز تم مجھے جانے دو. لیکن ایان مسلسل صفیہ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس گھر میں واپس جانا چاہتی ہیں جہاں آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا, کوئی آپ کو اہمیت نہیں دیتا. آپ بھول گئیں کہ آپ وہاں پر صرف اور صرف ایک بوجھ تھیں جنہیں سر سے اتار کر پھینکنا چاہتے تھے وہ لوگ. ایان کی بات پر صفیہ کہنے لگیں کہ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو, میں اپنے بھائی پر ایک بوجھ ہی تھی, کیونکہ جب میری شادی کے 3 دن ہی میں بیوہ ہو گئی اور سسرال والوں نے مجھے نہیں رکھا تو میں بھائی کے در پر آ کر بیٹھ گئی تھی. اور تم تو جانتے ہو کہ میرا بھائی اتنا کماتا نہیں ہے, لیکن بھابھی بالکل بھی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی. اسی وجہ سے میرا بھانجا جو تمہارا دوست ہے اسے میں نے کہا کہ میرے لیے کسی ایسی نوکری کا بندوبست کر دو جہاں پر میں سب کے ساتھ رہ بھی سکوں. تب اس نے مجھے تم سے ملوایا, اور جب ہماری بات ہونے لگی تب مجھے پتہ چلا کہ تم تو میرے اپنے ہو. لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میری نیک نیتی اور خلوص کو کسی دھوکے یا فریب کا نام نہ دے دیا جائے, اسی لیے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. ایان دوبارہ سے صفیہ کو سمجھانے لگ گیا, لیکن پھر میں ان کے سامنے چلا گیا. مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ دونوں کی ساری باتیں سن چکا ہوں. اور پھر میں نے صفیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ صفیہ آپ مجھے سب کچھ بتا بھی دیتی میں تو بھی آپ کی نیت اور خلوص پر شک نہیں کرتا, کیونکہ تھوڑے سے دنوں میں ہی میں نے آپ کی سیرت اور عادت کو پرکھ لیا ہے. بہت پرخلوص انسان ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کی قدر نہیں کی اور آپ کو بوجھ سمجھا. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے نکاح کر کے آپ کو اس گھر میں رکھنا چاہتا ہوں
اور مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا بھی میرے فیصلے میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر ایان بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ پاپا آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ صفیہ خالہ میری مما بن جائیں۔ پھر وہ صفیہ سے کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ آپ میری مما بنیں گی نا؟ صفیہ حیران تھی اور پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ اس کا ایسے جانا رضامندی کا اشارہ تھا۔ پھر میں نے صفیہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد صفیہ کو میں نے گھر اور ایان کی مکمل ذمہ داری سونپ دی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ ڈر زندہ تھا کہ کہیں صفیہ میرے بیٹے کی سوتیلی ماں نہ بن جائے، یا پھر اپنی امیر خالہ کے ان کے ساتھ رشتہ توڑنے کا بدلہ وہ ہم سے نہ لے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صفیہ ایک وفا شیار بیوی اور ایک ذمہ دار ماں بن کر میری اور ایان کی زندگی میں آئی تھی اور ایسی ہی بن کر رہی۔ آج صفیہ میری ہم سفر ہے اور ہمارے ساتھ کو بھی 20 سال گزر چکے ہیں۔ ہم دونوں ایان کی شادی اس کی پسند کی لڑکی کے ساتھ کر کے اپنے پوتے اور پوتیوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ لیکن عمر کے اس حصے میں میں سوچتا ہوں کہ میری پہلی شادی تب ہوئی جب مجھے شادی کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا، اور پھر ایمن کی بھی ساری زندگی سمجھوتے میں گزر گئی۔ لیکن دوسری شادی بھی ایسی ہوئی کہ ایک ایان کے لیے ایک فرض کو ذمہ داری سمجھ کے اپنایا تھا، لیکن صفیہ کے ساتھ نے میری ادھوری شخصیت کو مکمل کر دیا تھا۔